اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ معزز ناظرین و ناظرات، پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 7 لے کر آپ کا میزبان وسیم عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و ناظرات، آپ سے ہم معافی کے طلبگار بھی ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دوبارہ ہم لے کے آئے۔ ایک تعطل رہا، چونکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ پروگرام نہیں ہو سکا۔ ہمیں کافی اپنے ناظرین و ناظرات کی کالز، ای میلز اور میسیجز آئے کہ جو ہمارے برادران و خواہران کے درمیان جو تشنگی تھی اس پروگرام کے حوالے سے کہ اس پروگرام کا دوبارہ سے آغاز کیا جائے، تو ہم انتہائی شکر گزار ہیں ہمارے انتہائی ہر دل عزیز شخصیت جو کہ روحانیات میں ایک مقام رکھتے ہیں، حضرت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علامہ قبلہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب۔ ان کی مصروفیات کی وجہ سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا جا سکا، اور آپ کی یہ فرمائش کہ قبلہ کو دوبارہ ہم کیمرے کے سامنے لے کے آئیں تاکہ آپ ان کے پروگرام سے مستفید ہوں، اور آپ کچھ جو سوالات آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں آپ وہ سوالات ڈاکٹر صاحب قبلہ سے پوچھ سکیں۔ آپ کے کچھ سوالات جو ہمیں ای میلز میں اور لیٹرز میں اور میسیجز میں آئے، ان کا جواب آپ کو انشاءاللہ ہم خطوط کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے ہم دے رہے ہیں آپ کو، اور انشاءاللہ وہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ مل چکے ہیں یا مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لائیو سوالات، جیسا کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ آپ لائیو سوالات ہم سے کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود ہوا کریں گے۔ جیسا کہ حسب سابق یہ سلسلہ ہمارا تھا کہ ایوری ٹیوزڈے ہم یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، تو اب دوبارہ انشاءاللہ یہ پروگرام ایوری ٹیوزڈے ہم کریں گے، بشرطے کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی اویلیبلٹی ہو چکے۔ ابھی حال ہی میں ان کا دورہ برطانیہ تھا، تبلیغات کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب قبلہ برطانیہ تشریف لے گئے، تو آج ہم ان سے کچھ ان کے ایکسپیرینسز جو وہاں پہ رہے اس سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب قبلہ سے پوچھیں گے کہ یہ ماہ رمضان جو آخری پروگرام ہم نے کیا، اس کے بعد یہ جو ایک درمیان میں ایک خلا پیدا ہوا اور ایک بریک آئی، اس کے دوران ڈاکٹر صاحب قبلہ کے جو تجربات ہیں وہ کیسے رہے، اور آپ اس پروگرام میں لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور لائیو آپ کو ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں ہمارے مہمان ڈاکٹر قبلہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب، جو کہ آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، اس پروگرام کی روح رواں، المہدی ٹی وی کے بانی، حوزہ علمیہ المہدی کے مؤسس ڈاکٹر قبلہ جناب سخاوت حسین سندرالوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ایک طویل عرصے کے بعد عنایت فرمائی اور آپ نے ہمیں کچھ وقت دیا۔ ہمارے ناظرین ماشاءاللہ ایک بہت تڑپ تھی آپ سے کچھ سوال و جوابات اس حوالے سے تاکہ وہ کر سکیں، اور یہ پروگرام اس کی مقبولیت ماشاءاللہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کے جو خطوط اور میسیجز آئے ہمیں، اور کچھ لوگوں نے جو ای میلز کی، تو ہم ان کے آپ سے جو استفادہ کر رہے ہیں ان کے جوابات ہم انشاءاللہ ارسال کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام الحمدللہ کہ آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی مصروفیات ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں ابھی، بلکہ آج ہی آپ ایک تبلیغی دورے پہ دوبارہ سے آج آپ روانہ ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت ممنون بھی ہیں کہ آج انہوں نے ایک طویل سفر پہ بھی جانا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج اب کچھ وقت عنایت فرمائیں تاکہ ہم ایک پروگرام جو ہے وہ ناظرین کے لیے پیش کر سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ نے حامی بھری اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں المہدی ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا نمبر ابھی اسکرین پہ آ جائے گا، آپ اگر کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کر کے لائیو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی طوالت کے ڈاکٹر صاحب قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں یہ برطانیہ سے ماشاءاللہ ایک طویل دورے کے بعد یہ واپس آئے، وہاں پہ ان کی جو ہے وہ میئر سے اور لارڈز سے ملاقاتیں بھی رہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام سے وہاں پہ جلوس آیا، عزاداری میں ڈاکٹر صاحب قبلہ کی شرکت رہی۔ اس کے علاوہ جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس میں انہوں نے وہاں پہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کردار ادا کیا۔ تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ سے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ماہ رمضان سے لے کے پھر اس کے بعد حج کا سیزن آیا، آپ حج پہ تشریف لے کے گئے، پھر اس کے بعد ماہ محرم کی مصروفیات رہیں، تو اس دوران آپ نے، اور بالخصوص جو برطانیہ کا ڈاکٹر صاحب کا قیام تھا وہاں پہ، تو آپ نے چونکہ آپ کی جو اس میں ایکسپرٹیز ہیں
لائک اعظم کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے کچھ آپ کے مشاہدات کیا ہیں، آپ کے تجربات کیا ہیں، اور کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کر سکیں تو۔ بہت شکریہ جناب مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا مولانا نے فرمایا، میں بھی دیر تک غائب رہنے کی معذرت چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی خدمت میں کم از کم ہفتے میں حاضری ہو جائے۔ اگر کسی ہفتے میں آؤٹ آف کنٹری ہوں تو انشاءاللہ کم از کم اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضری ضرور ہوگی۔ آج اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں، جہاں سے آج یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پہنچ رہا ہے، یہاں پر 2 بہنیں تشریف لائیں۔ انہوں نے ملاقات کا وقت لیا، اور عموماً یہ 2 بہنیں جن کا تعلق ایران سے ہے، ایرانی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، ہمیشہ ہمارے سینٹر میں تشریف لاتی ہیں اور ہماری پرماننٹ کانگریگنٹس ہیں۔ ہمارے سینٹر، ہماری مسجد کی مستقل دائمی نمازی ہیں۔ ہمیشہ پریشان ہو کے آتی تھی۔ کل پہلا دن تھا، کم از کم 4 سال کے بعد، جب دونوں بہنیں بڑی خوش تھی، متبسم تھی، اور کہتی تھی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے جو ہم مسجد میں آپ کے پاس حاضر ہو کر دیں گی۔ تو میرے پاس کم از کم کوئی 8-10 لوگ بھی اس وقت موجود تھے مسجد کے ہال میں جب یہ بہنیں تشریف لائیں۔ انہوں نے یہ بتا کے حیران کر دیا کہ ایک بہن جس کا امیگریشن امپاسبل تھا، بحمداللہ ان کا امیگریشن ہو گیا ہے ماشاءاللہ، اور کل وہ لیٹر اپروول کا میرے پاس لے کر آئی۔ ان کے لیے جو وظائف ان کو تجویز کیے گئے تھے وہ آپ حضرات و خواتین نوٹ فرما لیں، تاکہ آپ بھی امیگریشن کے لیے خود زحمت کریں، پڑھ لیں، یا پھر کچھ اہل خیر سے آپ پڑھا لیں۔ ہم سے بالکل اینڈ میں آپ پڑھائیں جب آپ کو کوئی اور چارہ نظر نہ آئے، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ آج کل مصروفیات تبلیغی تدریسی بہت زیادہ ہو چکی ہیں، تو آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے، جب بھی برکات اسم اعظم کا پروگرام آپ دیکھیں، خواہ ریپیٹ یا لائیو، تو آپ کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں یا ریکارڈ کر لیں پروگرام۔ اگر ریکارڈ نہیں کر رہے تو ہمارے آفس میں رابطہ کر لیں تاکہ ہمارا آفس آپ کو اس کی DVD دے دے۔ ابھی ہمارے آفس کا ایڈریس اسکرین کے اوپر لکھ دیا جائے گا۔ المہدی فاؤنڈیشن انک، PO باکس 521 بیان، BAYONNE، نیو جرسی 07002، یا آپ کال فرما سکتے ہیں میرے فون نمبر پہ 8562665786، یا مولانا وسیم عباس صاحب کو جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، ان کا فون نمبر بھی ابھی اسکرین پر آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، بغیر کسی انتظار کے وہ 4 وظائف نوٹ کر لیجئے جن کے باعث ہماری ان ایرانی بہن کو اللہ نے امیگریشن کی نعمت سے نوازا ہے، اور اسم اعظم کی برکت سے ناممکن کام ممکن ہو گئے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 مرتبہ ڈیلی۔
ہم جلدی اپنا سافٹ ویئر اردو اور عربی کا لے لیں گے تو انشاءاللہ اسکرین پہ ہم لکھ دیا کریں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ اسکرین سے نوٹ بھی فرما لیں۔ دوبارہ ملاحظہ فرما لیجئے، 4 عمل تھے جو ان بہن کی بڑی بہن نے کیے تھے، اور ہم نے 5ویں دعا وظیفہ ہم نے کیا، ابھی ہم عرض کر دے ہیں۔ پہلا وظیفہ جو بہن نے کیا وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ۔ دوسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد 100 مرتبہ۔ تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ربی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پھر سن لیجئے، تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ ربی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ چوتھا وظیفہ ناد علی کبیر، جسے میں نے اپنی کتاب تحفہ درویش میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، یہ آپ ہم سے منگوا لیں، خط لکھ کے واپسی لفافہ ارسال کر دیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ ناد علی کبیر بھیج دیں گے۔ یہ 4 وظیفے ان بہن کی بڑی بہن نے اپنی بہن کے لیے کیے تھے، اور یہ 40 دن کیے، اور اتفاق سے 40 دن۔ یہ غریب بہن ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہم تھوڑی بہت مدد ان کی خود کرتے ہیں، تو لمبی چوڑی فیسیں فقیروں پیروں کی نہیں دے سکتی، تو میں نے ان کے لیے فی سبیل اللہ قربتاً الی اللہ 40 دن کے لیے عمل میں نے بھی کیا۔ آپ یقین فرمائیں 41ویں دن ان کی اپروول، ان کو گھر بائی ڈاک امیگریشن کی مل چکی تھی۔ میں نے جو ان کے لیے وظیفہ کیا، ابھی مولانا وسیم آباد جب دوبارہ مجھے کہیں گے تو میں وہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو وظیفہ اس وقت جاری ہو ساری ہے، اس میں بلکہ آپ اپنا نام بھی درج کروا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک زبردست عمل آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا تھا، جو اسم اعظم کی برکت کل ہمیں دیکھنے میں آئی۔ ہمارے آفس کے اندر 8 لوگ موجود تھے، بعد میں 2 آ گئے تھے، ٹوٹل 10 لوگوں کی موجودگی میں ان دونوں بہنوں نے اسم اعظم کی اس برکت و کرامت کا تذکرہ کیا۔ دوسری کرامت جو برکت میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی برطانیہ کے دورے پر مانچسٹر میں ہماری ایک سسٹر ہے، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، عمر میں تو وہ ہماری ماں کے برابر ہوں گی، مگر بہرحال ہم انہیں باجی کر کے پکارتے ہیں، اور وہ ہر سال جب بھی میں مانچسٹر جاتا ہوں تو وہ بھی بڑی بہن کے طور پر بہت عنایات، کرامات، انعامات، تحائف دیتی ہیں۔ انہیں آرتھورائٹس کا اتنا شدید درد تھا کہ بقول ان کے وہ 1 منٹ سو نہیں سکتی تھی۔ مجھے انہوں نے ذکر کیا دوران محرم، غالباً 4 محرم کو انہوں نے مجھے اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی ان کی بہو
کو بھی یہی تکلیف تھی، تو میں نے ان کو اسم اعظم کا پانی دم کر کے دیا اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب اسم اعظم پڑھا، جو میں نے ان ایرانی بہن کے لیے بھی پڑھا تھا، جو آج کل میں پڑھ رہا ہوں۔ 10 جنوری تک میں اس کو جاری رکھوں گا۔ اس اسم اعظم کی برکت سے 3 سے 4 دن میں بحمد اللہ، اور اسم اعظم کا پانی پینے سے اور نہانے سے، اس پانی سے دونوں کے نہانے سے، دونوں بہو اور ساس کا آرتھورائٹس کا درد مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ میں صرف شرارتی لوگوں سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے نام ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں، ورنہ وہ بہن کہتی ہے میرا نام دیں، میرا فون نمبر دیں۔ یہ ایرانی بہن بھی کل کہہ کے گئی میرا فون نمبر دیں تاکہ دنیا کو میں بتاؤں کہ اس میں اعظم میں کیا برکت ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک شکایت بھی موصول ہوئی ہے، کیونکہ شیطان صفت لوگ بہت زیادہ ہے، تو کسی بچی کو کال کر کے کسی کمین فطرت انسان نے پرسوں بہت تکلیف دی ہے۔ اس بچی کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو بجائے مدد کرنے کے مغلظات انہوں نے بکے ہیں، تو اس لیے ہم اوائڈ کریں گے کسی کا نام لینے سے۔ آپ چاہیں تو ہم فون پر یعنی تھرو ٹی وی آپ کی بات کروا دیں گے ان لوگوں سے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے فیکٹ، حقائق موجود ہیں۔ البتہ ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے، آج بھی عرض کروں گا، اپنے آپ کو ہمیشہ مائنس کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، مجھے کوئی پیر، فقیر، مرشد نہ سمجھا جائے، میں تو ایک ادنا سا نوکر ہوں قرآن کا اور اہل بیت کا، چھوٹا سا طالب علم ہوں حوزہ علمیہ کا۔ یہ ساری کی ساری برکت اللہ کے پاک ناموں میں ہے، حضور کے پاک نام میں ہے، اور حضور کی آل کے پاک ناموں کی برکت ہے، قرآن مجید کی برکت ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اب مولانا جب دوبارہ سوال پوچھیں گے تو میں آپ کی خدمت میں باقی معروضات پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ نے ماشاءاللہ یہ بڑا مفصل جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا، اور میں خود موجود تھا کل، وہ جو ہماری 2 ایرانی سسٹرز یہاں پہ تشریف لائیں، تو الحمدللہ ایک بہت خوشی کا وقت تھا، وہ بہت خوش تھیں، اور ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا تجربہ رہا ان سے گفتگو کر کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب قبلہ یہ فرمائیں، چونکہ اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے امیگریشن کی طرف، تو چونکہ یہ ہماری اس کمیونٹی میں اور اس ملک میں رہتے ہوئے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور امیگریشن کے مسائل میں سے بہت سے لوگ اس وقت گزر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی پٹیشنز پینڈنگ ہیں، سال ہر سال گزر گئے، ان کا جو ہے وہ کچھ ڈیسیژن نہیں ہو رہا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے اپنی فیملیز کو سپانسر کیا ہے، فیملیز پاکستان میں ہیں، اور ان کی فیملیز، ان کی بہن بھائی، ان کے پیرنٹس وہ نہیں آ سک رہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان جا کے شادی کی اور یہاں آ کے اپنی زوجہ کو سپانسر کیا، اب وہ ایک اتنا طویل عرصہ اس میں آ گیا اور تعطل درمیان میں آ گیا کہ اب وہ بات ڈیورس تک جا پہنچی۔ تو اس طرح کے جو خاندگی مسائل ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائے ہمارے ناظرین و ناظرات کی کہ جو ان مسائل سے گزریں وہ کیا وظائف ہیں کہ جن کا وہ ورد کریں، وہ کیا پڑھیں، اور اگر وہ کسی کی خدمات اگر ایک شخص خود نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے گھر میں سے کس کا انتخاب کرے، کون اس کے لیے پڑھے، اور پڑھنے والے کو کتنا عامل ہونا چاہیے، فقط یہ نہیں کہ انسان ایک آپ کسی کو بھی اٹھا کے کہیں یا پڑھے، اس کا عمل کتنا ضروری ہے، اس کی طہارت کتنی ضروری ہے، اس کی معرفت کتنی ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ اگر ارشاد فرمائیں تو۔ بہت شکریہ جناب مولانا، یہ آپ نے جو سوال فرمایا ہے یہ بڑا مبتلا بہ ایشو ہے، بڑا ہاٹ ایشو ہے کرنٹلی، اور ہمارے بھائی بہن بہت پریشان ہیں امیگریشن کی بابت۔ سب سے اہم چیز جو میں امیگریشن کی بابت ریکمینڈ کروں گا وہ کردار کی پاکیزگی ہے۔ ایک تو کردار پاکیزہ رکھیں، اللہ کی ذات سے یہ عہد کر لیں
کہ بار الہ تو مجھے امیگریشن عطا فرما، میں تیری اطاعت کروں گا، تیری عبادت کروں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ پھر اس کے بعد جو نماز و قرآن کی پابندی ہے ڈیلی بیسس پر، نماز ضرور پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں، بہانے نہ بنائیں کہ کپڑے نجس ہیں جو آج کل ہمارے عام بہانے ہیں لوگوں کے، قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بہانے نہ بنائیں، ڈیلی قرآن پڑھیں، ڈیلی نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھیں، ایک سپارہ قرآن کا ضرور پڑھیں۔ ساتھ میں جو اہم چیز ہے صدقہ دے راہ خدا میں، جو کہ عموماً ہم نہیں دیتے۔ راہ خدا میں دیا گیا صدقہ بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو میں ریکمینڈ کروں گا آیہ کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرات ٹھیک ہو، باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھیں۔ 40 مرتبہ اس ورد کے پڑھنے سے بڑے معجزات و کرامات کلام الہی کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایک اور اسم اعظم ہمیشہ عرض کرتا ہوں جو پہاڑ ہلا دیتا ہے اپنی جگہ سے، وہ اسم اعظم ہے حضرت خضر علیہ السلام نے جنگ بدر میں حضرت علی علیہ السلام کو دیا اللہ کی طرف سے، اور وہ اسم اعظم تھا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111، پہلا پورشن، 1000 دفعہ ڈیلی۔ یہ 2 وظیفے ہو گئے۔ تیسرا وظیفہ امیگریشن کے لیے درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کو بھی 1000 مرتبہ۔ چوتھا وظیفہ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 وظیفے ہو گئے۔ اور 5واں وظیفہ جو میرا مجرب ہے وہ ہے ناد علی، ناد علیًا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، 110 مرتبہ۔ یہ 5 عمل کر لیں، نماز اول وقت میں پڑھیں، قرآن کا 1 سپارہ ڈیلی پڑھیں، جھوٹ فریب مکاری حقوق سلب کرنے گالی گلوچ دینے سے اوائڈ کریں، حقوق ادا کریں، گفتار و کردار کے غازی بنیں، اللہ کے فضل و کرم سے امیگریشن ہوگا۔ اور میں نے ابھی ریسنٹلی ان بہن کے لیے امیگریشن کے لیے جو وظیفہ پڑھا تھا وہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب اسم اعظم ہے، جو میں فجر سے پہلے پابندی سے ڈیلی بیسس پر پڑھتا ہوں۔ وہ اگر آپ مجھ سے پڑھانا چاہیں تو میں نے یہ طے کیا ہے 10 جنوری تک کوئی ہدیہ نہیں لوں گا، صرف $100 صدقے کا ان غریب لوگوں کے لیے دے دیں، یتیم بچوں کے لیے جن کا میں کفیل ہوں، اور $30 پر منتھ کے آپ المہدی ٹی وی کے ممبر بن جائیں۔ کوئی آپ سے ہدیہ نذرانہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ $30 پابندی کے ساتھ المہدی ٹی وی کو دے دیں ڈالر پر ڈے، تاکہ یہ سلسلہ برکات اسم اعظم وغیرہ کا جاری و ساری رہ سکے، اور $100 $100 یتیموں کے لیے دے دیں، تو میں اللہ کے حکم سے 40 دن کے لیے فی سبیل اللہ آپ کے لیے امیگریشن کی خاطر امام حسین علیہ السلام سے منسوب اسم اعظم پڑھنے کو تیار۔ اسکرین پر اگر آپ یتیموں کے لیے پیسہ بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایڈریس آ رہا ہے، پی او باکس 521 بیان نیو جرسی 07002۔ کال کرنا چاہیں 856-266-5786۔
اور ہمارے مولانا وسیم عباس صاحب کو آپ کال فرما لیں. ان کا فون نمبر نیچے اسکرین پہ آ رہا ہے 8484690420. آپ اپنے کارڈ پہ بھی چارج کرا سکتے ہیں. مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو $30 فی سبیل اللہ المہدی ٹی وی کے لیے آپ کے کارڈ سے نکل جائیں گے. تو آپ مولانا وسیم عباس سے رابطہ کر لیں. ہمیں سخت سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی. ہمارا کم از کم $6,000 کا خرچہ ہے مہینے کا المہدی ٹی وی رن کرنے کا. بریک ایون کے لیے ہمیں $6,000 ہر مہینے چاہیے. پلس جو ہم نے ادھار لیا ہے وہ تو الگ ہے, جو $45,000 سے $50,000 کے لگ بھگ تو ہمارا پرسنل لون ہے. اللہ تعالیٰ کسی مومن بھائی بہن کے دل میں نرمی ڈالے گا کہ وہ انشاءاللہ ہمارا یہ قرض بھی اتار دیں گے. بہرحال اللہ سے امید ہے ہم اپنا نیک کام جاری رکھیں گے. یہ گویا آپ کی خدمت میں ہم نے امیگریشن کے لیے جو مولانا نے استفسار فرمایا تھا گزارش کر دی ہے. باقی انشاءاللہ سلسلہ ابھی جاری ہو سارے رکھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ. ناظرین, جس طرح آپ سماعت فرما رہے تھے انتہائی مفصل انداز میں قبلہ نے رہنمائی بھی فرمائی. اور جہاں تک تعلق ہے المہدی ٹی وی کا تو اس حوالے سے آپ سے گزارش یہ ہے, چونکہ یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جو تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عام کرنے کے لیے رات دن کوشاں ہے, اور اس نیک راہ میں جو ہے اپنے مومنین بہن اور بھائیوں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ اس طرح جو تبلیغات آپ کرتے ہیں اس میں فی سبیل اللہ ہے, اور یہ مومنین کے تعاون سے ایسے ادارے چلتے ہیں. اور جہاں تک المہدی فاؤنڈیشن کا تعلق ہے ماشاءاللہ اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اور ایک کال بھی آ رہی. ناظرین, آپ ہمیں کال فرما سکتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب, میں رفعت مرزا بات کر رہا ہوں فیلاڈیلفیا سے. جی رفعت مرزا صاحب, آپ المہدی ٹی وی کے پروگرام برکات اسم اعظم میں لائیو ہیں, آپ ارشاد فرمائیں کیا آپ پوچھنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو میں یہ ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں حضرات بڑے فریش لگ رہے ہیں, اور میں مولانا صاحب سے بھی کہوں گا کہ جب وہ UK کے دورے پر تھے تو ہم لوگوں نے ان کو بہت مس کیا یہاں پر, اور بڑی خوشی ہوئی انہیں دوبارہ دیکھ کر. شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے, مجھ سے کئی لوگوں نے سوال پوچھے ہیں کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, نمبر 1, اور نمبر 2 جو کمزور بچے ہر وقت روتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. بہت شکریہ. جی شکریہ رفعت مرزا صاحب, آپ نے کال فرمائی ہمیں پینسلوینیا سے, فیلاڈیلفیا پینسلوینیا سے آپ نے کال فرمائی. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, ہم آپ کا جواب ابھی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آپ کا سوال رکھتے ہیں اور جواب آپ کا لیتے ہیں. تو ناظرین, میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ المہدی فاؤنڈیشن کا جو ماشاءاللہ ایک امبریلا ہے یہ, اور اس کے بہت سے ذیلی ادارے ہیں کہ جن میں المہدی ٹی وی ہے, اس میں حوض علمیہ المہدی ہے, اس میں قرآن اکیڈمی ہے. تو یہ بہت سے ادارے ہیں, یتیم خانے ہیں پاکستان میں جن کی کفالت ہو رہی ہے, اور یہ بہت سے سلسلے ہیں, اور یہ آپ کے تعاون سے, آپ کی مدد سے یہ ادارے چلتے ہیں اور چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اس مد میں آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. یہ ایک اور کال بھی ہمارے ساتھ ناظرین, ہم کال کو سسٹر کو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر, آپ لائیو ہیں, ارشاد فرمائیں. علیکم السلام سسٹر, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. برکات اسم اعظم نمبر 7 میں آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ. برکات اسم اعظم کا 7واں پروگرام المہدی ٹی وی سے لائیو اس وقت جا رہا ہے. آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں, سوال کرنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کے پاس جاب تو ہے لیکن جاب ٹھیک نہیں ہے, وہ تو دوسری ڈھونڈ رہے ہیں. تو جب دوسری جاب جو بھی آفر ہوتی ہے وہ کم سیلری پہ ہو رہی ہے. بہت شکریہ. ابھی عرض کرتا ہوں, بہن کا سوال یہ ہے, ہیوسٹن سے ہماری بہن نے کال کی ہے. یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہسبینڈ کے جاب کے لیے جاب اچھا ملے اور اچھی انکم ہو, رزق میں برکت ہو. تو ناظرین ناظرات آپ نوٹ کر لیں, جاب کے لیے, روزگار کے لیے بہترین عمل جو میرا مجرب ہے, 70 مرتبہ سورہ فاتحہ کی
तिलावत अगर आप डेली करें बावुजू, अल्लाह के फजल करम से 7 से 10 दिन में ह्यूज डिफरेंस आपके रिज्क में, रोजगार में, रोजी में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया बहन, आप वॉच करती रहें, आपने हमें कॉल फरमाई और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब मिर्जा रफत साहब के, रफत मिर्जा साहब के, जिन्होंने हमें कॉल फरमाई पेंसिल्वेनिया से। सबसे पहले तो उनके हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें एनकरेज किया है, ये उनका हुस्न नजर है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही फ्रेश रखे। तो इंशाअल्लाह आपकी भी हम शुक्रगुजार हैं, आपके ताउन के। औलाद के लिए जो मेरा जाती तजुर्बा और मुशाहिदा है वो ये है कि इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस सिलसिलतुल ज़हब को मैंने ज़ाफ़रान और अर्क़े गुलाब से लिखकर या सिर्फ ज़ाफ़रान से लिखकर जब दिया है तो अल्लाह के फजलो करम से 99% अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है। न्यू जर्सी में, क्वींस में, लंदन में, पाकिस्तान में, टोरंटो में, ह्यूस्टन में, वाशिंगटन वगैरह में कम अज कम सैकड़ों बच्चे वो हैं जिनमें से 20 की शादियां भी हो चुकी हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस इस्म आजम के लिख कर देने से अल्लाह के लुत्फ़ करम से पैदा हुए। ये एक बेहतरीन चीज है और ये मेरी मुजर्रब चीज है। जो भी भाई बहन हदीस सिलसिलतुल ज़हब लेना चाहें वो हमसे राब्ता करें। उन दोनों मियां बीवी के नाम और पेरेंट्स के नाम चाहिए होंगे और हम इंशाअल्लाह इस खिदमत के लिए तैयार हैं। जो बच्चे रोते रहते हैं उन बच्चों के गले में मुअव्वज़तैन सूरतुल फलक और सूरतुल नास लिख कर डाल दें तो बच्चे रोना बंद कर देंगे। अगली कॉल ले लीजिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Daya. I'm sick. What to wash till I recite to make myself feel better? Okay, so you said you are sick and how you can feel better, what you should do. Alright, we're going to ask that question to our dearest caller and he's going to answer your question. Please keep watching us at almahditv.com or on Jadoo or on Shower. Thank you. First and foremost, I pray for you. May Allah recover you by the wasila of Muhammad and Ale Muhammad, peace be upon all of them. Secondly, let me tell you wazifa of recovery. If you recite 40 times Suratul Fatiha, 41 times Suratul Fatiha, inshallah you will be recovered within few days. Or the most important and experienced wazifa is to recite 12,000 times Amman yujibul مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. This is Surat An-Naml, ayat number 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. If you recite this, you or your family, 12 people or 24 people, 1,000 each or 500 each, if they face Qibla and they recite it while having wudu and they are not supposed to talk with each other while doing this wazifa, inshallah the recovery will be very soon. May Allah recover you and recover all who are sick by the wasila of Muhammad and Alu Muhammad alayhi salam. जी नाज़रीन, आप कॉल फरमा सकते हैं। कुछ कॉल्स चूंकि डॉक्टर साहब किबला की गुफ्तगू जारी थी तो कुछ कॉल्स जो हैं वो ड्रॉप हो गई हैं। आप दोबारा जो 2 नंबर्स हमारी स्क्रीन पे आ रहे हैं आप उन नंबर्स पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। किबला अभी एक मैसेज आया, एक पूछा जा रहा है,
ہماری ایک سسٹر ہیں، وہ ان کو گلے کا پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں کہ گلے میں سویلنگ بہت ہو گئی ہے اور گلا سوج گیا ہے، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس گئیں، کافی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں، بہت علاج ہو رہا ہے ان کا، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سرجری ہے، اور وہ سرجری نہیں کروانا چاہ رہی. تو وہ یہ استفسار فرما رہی ہیں کہ اگر آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اس کے لیے جو گلے تکلیف کوئی نہیں ہے، انہیں درد کوئی نہیں ہے، کمزوری ہو رہی ہے انہیں، اور گلے کے جو سوجن ہے وہ سویلنگ بہت زیادہ ہوگی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. یہ جو گلے کی تکلیف ہے، اگر میڈیکلی آرام نہ آئے، کیونکہ دوا لینا، میڈیسن لینا سنت رسول ہے، تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ سسٹر ہماری اس میں اعظم کا پانی پئیں اور پانی سے نہائیں. یہ اس میں اعظم کا پانی میں ہر رات میں نہیں، کسی رات میں دم کرتا ہوں، جس میں پورے قرآن کے اس میں اعظم پڑھتا ہوں، پورے ہبروں کے اس میں اعظم پڑھتا ہوں. میری نظر میں جو یقینی اس میں اعظم ہے، مکسچر ہے اس میں اعظم کا، وہ پڑھتا ہوں، اور پڑھ کے میں رات کو پانی دم کرتا ہوں. اب تک میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے گلے کی امراض ہوں، یا گلے میں گلٹی ہو، یا پیٹ کے امراض ہوں، درد سر ہو، آرتھورائٹس ہو، کمر کا درد ہو، گردن کا درد ہو، یہ جو یہاں پر جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، کوہنیوں میں، ٹخنوں میں، یا ایلبوز وغیرہ میں، ان کے لیے یہ اس میں اعظم کا پانی بحمداللہ بہت مؤثر رہا ہے. تو میں ان بہن سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ مولانا وسیم آباد صاحب کے ذریعے ہم سے وہ پانی لے لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں یہاں واپس آؤں گا تو میں پانی انشاءاللہ منگل کے دن پیش کر سکتا ہوں. آج تو میں باہر چلا جاؤں گا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو شفا ہو جائے گی. ویسے میرے والد صاحب قبلہ کو، مرحوم کو گلے کی تکلیف تھی، گلا ان کا بند ہو گیا تھا بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شفا دی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے. سبحان اللہ. وہ ڈیلی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہتے تھے. 40 دن میں اللہ کی ذات نے ان کا گلا کھول دیا تھا، اور شیر کی طرح بولتے ہوئے اس دنیا سے گئے. ساری عمر پھر ان کا گلا ٹھیک رہا. مجھے ایک مرتبہ ملتان میں کسی نے زہر دیا تھا 1 محرم کو چائے میں، تو میرا گلا بند ہو گیا تھا. میں نے الحمدللہ اپنے گلے کا بھی علاج اس میں اعظم سے کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے میرا گلا بھی ٹھیک کر دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زہر کا اثر بھی بالکل نہیں ہوا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بہت ڈیکیڈز پہلے کی 80s کی بات ہے کہ جب کسی دشمن اہل بیت نے مجھے چائے میں زہر دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر پاک کے صدقے میں، کہ میں بی بی پاک کے فرزند کے ذکر کے لیے جا رہا تھا، تو میرا ڈرائیور ساتھ تھا، تو ڈرائیور میرا رونے لگ گیا جب وہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کو تو زہر دیا گیا ہے. تو ڈرائیور بیچارہ رونے لگ گیا. تو میں نے ڈرائیور کو کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جس بی بی کے لال کی خدمت کے لیے میں آیا ہوں وہ اللہ سے مجھے ودن این آور شفا لے کے دیں گی. اور اس رات کی مجلس میری زندگی کی ٹاپ موسٹ مجالس میں سے تھی جو میں نے ملتان میں پڑھی تھی. میں نے کسی کو خیر ذکر بھی نہیں کیا. آج شاید پہلی مرتبہ ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں 2 مرتبہ جو زہر دیا گیا، ایک زہر کا علاج میں نے بھی جو کیا تھا، جس اسم اعظم سے میں نے علاج کیا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اس سلسلے میں مزید پوچھیں گے انشاءاللہ کہ زہر کا چونکہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بہت سے لوگ بعض اوقات کسی اجنبی جگہ پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کھانے میں ان کو زہر نہ دے دیے جائے. تو اس حوالے سے ایک کال تھی وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اگر آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو لوگ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ ان کو خدشہ ہے کہ زہر دے دیا جائے گا تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ ایسا ذکر ہے جو کھانے سے پہلے پڑھیں یا کچھ ارشاد فرمائیں؟ سب سے پہلے تو جب بھی آپ کھانا تناول کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور قرات کریں. پانی پئیں، کھانا کھائیں، اسنیکس لیں، فروٹ کھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ ضرور
قرات کریں. انشاءاللہ ہمارا پروگرام نیکسٹ ویک سخاوت القرآن نمبر 1 جو آئے گا وہ استعاذہ کے بارے میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد والے ہفتے میں سخاوت القرآن نمبر 2 جو ہم تفسیر قرآن نیکسٹ ویک سے شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اس میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے فوائد ہیں. آج کی حد تک یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ زہر سے بچنا چاہیں یا جادو، آج کل جو جادو کا بڑا خطرہ ہو گیا ہے کہ وہ کھانے میں یا چائے وغیرہ میں نجس چیزیں ملا دیتے ہیں جس سے جادو ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں ایک دعا میں نے لکھی ہے اپنی کتاب کشکول سندرال میں، اس کے اندر وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے ویک پیش کریں گے. البتہ میرے تجربات میں سے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 14 معصومین کے نام لے لیں، اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المہدی اشفنی من کل مرض وسقم وآفہ. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان 14 ہستیوں کے صدقے میں زہر کے اثر کو بھی زیرو کر دے گا اور جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا. ویسے جادو کے لیے پہلے بھی عرض کیا تھا معوذتین ایک بہترین عمل ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. شکریہ قبلہ کلامی کی معذرت. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر آپ اس وقت پروگرام میں لائیو ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر اندلیب زہرا بات کر رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں. تو مولا صاحب آپ دونوں کو پہلے تو یہ کہوں گی کہ دیکھ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے ماشاءاللہ سے. سسٹر آپ اگر اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں یا اس کو کم کر دیں، چونکہ یہ درمیان میں ڈسٹربنس رہے گی، آپ کو آواز جب ہماری نہیں پہنچ سکے گی. تو آپ ارشاد فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی آپ دونوں کو دیکھ کے شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر. تو میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ اکثر اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جو وہ یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا سوال سسٹر آ گیا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ امتحان کی تیاری جب کرتے ہیں تو جو یاد کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں وہ بچے. تو اس کا یادداشت کے لیے کوئی، اور دوسرے یہ بات ہے کہ نیند کی کمی کا بھی بہت ینگسٹرز کی طرف سے کوشچن آتا ہے کہ نیند کم آتی ہے، چونکہ راتوں کو پڑھتے ہیں اس لیے پھر ان کی نیند کا وہ سلسلہ، تو ان کی نیند کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. جی ضرور سسٹر، آپ کا سوال کا جواب انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، کال کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات، جہاں تک نیند کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ قبلہ جو ہیں وہ قیام باللیل ان کا اتنا ہے کہ وہ رات کو تو وہ نہیں سوتے، ساری رات وہ عبادت خدا میں بسر کرتے ہیں. اور یہ پروردگار کا اعزاز ہے کہ انتہائی مختصر نیند وہ کر کے جو عملیات میں انہوں نے ایک مقام حاصل کیا، اپنا مراقبے کے ذریعے اور ریاضت کے ذریعے انہوں نے جو مقام حاصل کیا، تو اگر تو وہ نیند اس حوالے سے ہو کہ آپ عبادت الہیہ میں اگر آپ اپنا وقت صرف کریں تو یہ تو خیر ایک بہت بڑا مقام ہے. اور جو لوگ ڈاکٹر صاحب قبلہ کو قریب سے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جو انتہائی مختصر نیند یہ کرتے ہیں اور جو باقی سارا وقت ہے ان کا عبادت الہیہ میں، اور پوری رات جو ہے ان کی وہ قیام باللیل اس میں گزرتی ہے. تو آپ کا سوال ہم رکھتے ہیں، یادداشت کا جو آپ نے پوچھا وہ بھی پوچھتے ہیں، اور دوسرا تو ڈاکٹر صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے گا. پہلے تو یہ سسٹر ڈاکٹر اندلیب مرزا صاحبہ نے جو سوال فرمایا ہے کہ جو بچے سو نہیں سکتے یا بڑے سو نہیں سکتے، تو اس کے لیے میں نے ایک تجربہ کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت کو پڑھ لیں تو ایک مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تو نیند آ جاتی ہے. اگر پھر بھی نیند نہ آئے تو چاروں قل ایک ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لیں، درود ایک مرتبہ، تسبیحات 4
ایک مرتبہ تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ دوسرا سوال جو بہن نے فرمایا، حافظے کے لیے 2 چیزیں آج عرض کروں گا، ہیں تو بہت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کی کثرت سے تلاوت کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے حافظہ ٹھیک ہوگا۔ ہمارے حافظ قاری محمد اعجاز صاحب نے ہماری کتاب سے کسی ایک بچے کی ماں کو یہ بتایا کہ اگر بچہ سورۃ الفیل کو 11 مرتبہ پڑھے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آف کورس بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کے بغیر نہیں، بسم اللہ پارٹ آف سورہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کی ماں کو بتایا، آج وہ بچہ بحمدللہ 11 سپارے حفظ کر چکا ہے، ماشاءاللہ، حافظ قرآن بن رہا ہے۔ تو یہ 2 عمل مجرب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ ہماری جو کتاب کشکول سندرال ہے، اتفاق سے اس کے کوئی 100 نسخے ہمارے گاؤں میں پڑے تھے جو ہم نے منگوا لیے ہیں۔ تو اگر کسی بہن بھائی کو یہ کتاب چاہیے ہو تو $40 کا ہدیہ ارسال کر کے وہ ہم سے یہ کتاب منگوا لیں۔ $20 یتیم و بیوگان میں جائیں گے اور $20 اس کے خرچ کی بابت ہمارے آفس کو جائیں گے۔ تو یہ کتاب آپ کے لیے PO Box 521 بیان نیو جرسی کے پتے پر 07002 خط ارسال کر دیں اور ہدیہ ارسال کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ کتاب ارسال کر دی جائے گی، جس میں بحمدللہ سینکڑوں وظائف ہم نے درج کیے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب قبلہ۔ ناظرین آپ کی بہت سی کالز آ رہی ہیں اور کچھ کالز ہم سے مس بھی ہو گئی، آپ دوبارہ کال فرما سکتے ہیں اور آپ اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین جس طرح کتاب کا تعارف آپ سے کرایا گیا، کشکول سندرال، یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ضخیم کتاب ہے اور اس میں بہت سے وظائف اور اوراد کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ اس ایڈریس پہ۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے برکات اسم اعظم، یہ بھی ڈاکٹر صاحب قبلہ کی کتاب ہے اور اس میں بھی بہت سے وظائف اور اوراد جو ہیں وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے، اس میں ہے تحفہ درویش، جی ماشاءاللہ بہت ڈیمانڈ ہے اس کتاب کی بھی، اور جب ہمیں آپ کی ریکویسٹ ملتی ہیں تو ہم وہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیں فون کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اگر یہ کتاب منگوانا چاہیں، تحفہ درویش، برکات اسم اعظم اور کشکول سندرال، یہ تینوں عملیات کی کتابیں ہیں۔ ان میں وظائف ہیں، ان میں اوراد ہیں، ان میں بہت سی چیزوں کا حل آپ کو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ آپ ان کتابوں سے استفادہ فرما سکتے ہیں۔ آپ ہمیں خط لکھ دیجئے یا کال ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تینوں کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو جیسے کہ ناظرین ہمارے نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ سامنے آ رہے ہیں، آپ سوالات کر سکتے ہیں، اور جو کالز ہم سے ڈراپ ہو گئی ان کے لیے انتہائی معذرت۔ آپ دوبارہ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے ان نمبرز پہ یا کالز کر کے آپ اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت بھی ہم آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتے ہیں، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، تو قبل اس کے کہ آپ کی کچھ کالز آئیں، ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو انبیاء کرام کی ادعیہ ہیں، مختلف دعائیں ہیں جو کہ ماشاءاللہ جیسے قنوت میں پڑھتے ہیں یا اس طرح دیگر ہم ان دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان دعاؤں میں اللہ نے ایک برکت رکھی ہے ان دعاؤں میں، تو ان دعاؤں کی تاثیر کیا ہے؟ ان کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ اپنی نماز میں ان دعاؤں کا ذکر کس طرح سے کرنا چاہیے؟ نماز سے ہٹ کے ان دعاؤں سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چونکہ یہ قرآنی دعائیں ہیں اور انبیاء کی زبان پہ یہ دعائیں جاری ہوئی، ہم خود سے بھی دعا مانگتے ہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا سنوں گا اور تمہیں عطا کروں گا، اور خدا سے بڑھ کے عطا کرنے والا ناظرین کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ دعائیں جو کہ انبیاء کرام کی زبان پہ جاری ہوئیں، ان دعاؤں میں تاثیر کیا ہے؟ چونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ سے بہتر کون جانتا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے اس کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ کچھ ارشاد فرمائیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اصل میں کیونکہ بڑا طویل اور عریض سبجیکٹ ہے اور آج ہمیں ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے، اور ایک طویل سفر بھی درپیش ہے آج انشاءاللہ پینسلوینیا کا اور پھر ورجینیا کا، اس لیے انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم
ट्यूसडे तक मौकूल कर देते हैं, बल्कि ट्यूसडे का हमारा जो प्रोग्राम होगा वो सारा का सारा अंबिया किराम की दुआओं के बारे में ही होगा। आज मैं सिर्फ एक दुआ का जिक्र कर देता हूं, माशाअल्लाह, जिसके बाद हम इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। और कोई कॉल करना चाहे तो बेशक इस दौरान भी आप कॉल ले लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब एक कॉल आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सिस्टर आप अलमहदी टीवी के प्रोग्राम बरकात इस्म आज़म में लाइव हैं। आप इस हवाले से अगर कुछ अपना सवाल पूछना चाहें, अमलियात के हवाले से, वज़ाइफ के हवाले से, तो डॉक्टर साहब क़िबला सखावत हुसैन संदरालवी हमारे पास मौजूद हैं स्टूडियो में, और आपकी कॉल इस वक्त टीवी पे लाइव है। आप पूछें क्या पूछना चाहेंगी। अच्छा चलें, ठीक है सिस्टर, आप हमें बाद में कॉल कर लीजिए, आप हमें मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, या आप हमें लेटर लिख दीजिए, और आपके सवाल का हल जो है इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हुजूर। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, हमारा ये प्रोग्राम बरकात इस्म आज़म नेक नियति के साथ अपने बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों बच्चियों की खिदमत के लिए शुरू किया गया है। इससे कोई भी सूए इस्तेफादा ना करे। कोई अगर भाई बहन ऑनलाइन बात नहीं करना चाहते तो वो ऑफलाइन हमसे बात कर सकते हैं। हम इज्जत और एहतराम के साथ अपने तमाम भाई बहनों, बच्चों और बच्चियों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। एक दुआ जिसका तज़किरा आज मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं, वो ऐसी दुआ है कि जिस दुआ के पढ़ने से अल्लाह 70,000 फरिश्ते खल्क करता है, जो दुआ पढ़ने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत फरमाई कि इस दुआ की हिफाजत करूं। इस दुआ में 1001 नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दर्ज है। 1001 नाम अल्लाह के इसमें मौजूद हैं, और इसके 100 पैराग्राफ हैं। हर पैराग्राफ का एक फायदा अहादीस में दर्ज हुआ है। मसलन मुश्किल आसान होगी, इम्तिहान में कामयाबी होगी, रोजगार में कामयाबी होगी, इज्जत मिलेगी, बुजुर्गवारी मिलेगी, दर्जात बुलंद होंगे, बलाएं दूर होंगी, अमान मिलेगी, खौफ खत्म होगा, रिस्क बढ़ेगा, आफतों से निजात होगी, नजर बद से महफूज रहेंगे, हर किस्म की दुश्वारी दूर होगी, हर मुहिम सर होगी, गम अंदो जाता रहेगा, खुशहाली नसीब होगी, लोग राजी होंगे, बुखार उतरेगा, आधे सर का दर्द चला जाएगा, फतह नसीब होगी, मुश्किलात की आसानी का पता चलेगा, आंख का दर्द जाएगा, दुश्मन मगलूब होंगे, ओहदा मिलेगा, रात को डर नहीं लगेगा, जौफे दहन की बीमारियां खत्म होंगी, पेट की बीमारियां खत्म होंगी, आसेब और जादू खत्म होगा, अल्लाह की जमानत में आ जाएंगे, कानूनी पकड़ में नहीं आएंगे, खताएं माफ होंगी, तौबा कबूल होगी, हाकिमों से शर खत्म होगा, मोहब्बत और उन्स लोगों में बढ़ेगा, मिर्गी के मरज से शिफा मिलेगी, जबड़े की सारी बीमारियां खत्म होंगी, दर्द शिकम खत्म होगा, दिल की धड़कन खत्म होगी, यानी हार्ट अटैक वगैरह, आंखों की बीमारियां खत्म होंगी, दुश्मनों से महफूज होंगे, गुर्बत व इफलास दूर होगा, खुलूस बढ़ेगा, और दर्द पहलू खत्म होगा, आर्थराइटिस का इलाज होगा, आंधियां रुकेंगी, मेदे के अमराज खत्म होंगे, तस्खीर कुलूब हासिल होगी, कारोबार में बरकत होगी, तौबा की कबूलियत यकीनी होगी, दर्जात बुलंद होंगे, और दुश्मनों की तरफ से
جادو وغیرہ کے اثرات ختم ہوں گے، برس کا علاج ہوگا جو داغ پڑ جاتے ہیں، انس بڑھے گا، قید سے رہائی ملے گی، کن پٹی کا درد چلا جائے گا، سسٹ وغیرہ ناسور وغیرہ ختم ہوں گے، کمر درد کا علاج ہے، گردن کا درد چلا جائے گا، تلی کا درد، تلی ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے سلسلے بول کی بیماری ختم ہو جائے گی، درد ناف چلا جائے گا، بواسیر ختم ہوگی، ناک کی بیماریاں ختم ہوں گی، پھوڑے پھنسیاں ختم ہوں گے، گھٹنوں کی بیماری ختم ہوگی، اور تقریباً ہر قسم کی روحانی جسمانی تکلیف جاتی رہے گی۔ اس دعا کا تعارف بھی انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں ڈیٹیل سے کرایا جائے گا۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کریم نے ایک جنگ میں حضور کو بذریعہ جبریل بھیجی تھی، اور اس کا نام دعاء الجوشن ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی میں نورین بات کر رہی ہوں۔ جی سسٹر نورین، آپ ارشاد فرمائیں، آپ اس وقت پروگرام میں لائیو ہیں برکات اسم اعظم، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، مجھے ایک سوال کرنا تھا آپ سے کہ دل اگر پریشان رہتا ہو تو اس کے لیے جو ہے کوئی ایسی دعا بتائیں، یا مطلب ایسے ہوم سکنس کی وجہ سے امریکہ میں تو پھر وہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کوئی مولانا سے کہیں کہ کوئی دعا تجویز کریں۔ جی شکریہ سسٹر، آپ نے سسٹر نورین آپ نے ہمیں کال فرمائی، اور آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر انسان کا جو ہے وہ پریشانی ہو، قلبی پریشانی ہو، انسان کا دل جو ہے وہ سکون میں نہ ہو، تو وہ کیا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ تو ہمارے معاشرے میں اس وقت بالخصوص دیار غیر میں اور یہاں پہ رہتے ہوئے یہ ایک کامن مسئلہ ہے، بالخصوص ہماری خواتین کے ساتھ، کہ جو خواتین گھریلو خواتین ہیں، جابز نہیں کرتی اور گھر میں رہتی ہیں اور بچے پالتی ہیں، تو عموماً ان خواتین کو جو ہے یہ ہوم سکنس، کہ جسے ہم ایک ٹرمینالوجی میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہوم سکنس ہو گئی، تو یہ ایک عمومی مسئلہ ہے۔ تو آپ کے سوال کرنے سے بہت سی ہماری دیگر سسٹر جو ہیں وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب انسان کو اطمینان قلب نہ ہو، دل گھبرا رہا ہو اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تنگی محسوس کر رہا ہو، تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ دل کی گھبراہٹ کے لیے میں نے اپنی کتاب کشکول سرار کے صفحہ نمبر 55 پہ ایک وظیفہ لکھا ہے کہ نصف شب کو اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ هو الذی انزل سکینتہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ فتح کی اس آیت کو قرات کریں 101 مرتبہ، دل کی گھبراہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا عمل وہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اگر ڈپریشن ہو تو اس کا علاج میں کرتا ہوں، وہ آپ علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کر لیں۔ میرے خیال میں ہمارا وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے، آج کی حد تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ منگل کو آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں آج وقت عنایت فرمایا اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جواب بھی دیے، ہم بہت ممنون ہیں، اور انشاءاللہ ملتمس ہیں آپ سے کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ ہمیں وقت دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، آج آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 7، جو کہ آپ کی خدمت میں لائیو نیو یارک اسٹوڈیو سے پیش کیا گیا۔ یہ انشاءاللہ المہدی ٹی وی کی نشریات کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیگر بھی لائیو پروگرامز ہیں۔ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست اور بھائی مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ ایک پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، الہدا اور الفلاح، وہ بھی دیکھنا نہ بھولیے۔ اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو پروگرامز ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر اندلیب مرزا جو ہیں وہ ایک پروگرام کرتے ہیں پیام زینب کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ان کے ٹائمز آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا شیعہ لنک کا پروگرام ہے، ہمارے برادر جاوید حسین صاحب وہ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ پروگرام بھی نہ بھولیے گا۔ ہمارے برادر ہاشم ہیں، ہاشم رضا، وہ کرتے ہیں پروگرام ملاقات۔ اس میں آپ کے مختلف جو ہماری کمیونٹی کی جو کچھ شخصیات ہیں جن کی خدمات ہیں مذہبی حوالے سے یا سماجی حوالے سے، ان سے آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اجتہاد آن لائن کا پروگرام شروع ہے جس میں ڈاکٹر صاحب قبلہ خود ماشاءاللہ موجود رہتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان پروگرامز کی کہ جو لائیو ہمارے نیو جرسی اور نیو یارک اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بچوں کا پروگرام عنقریب انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے اپنے مذہبی پروگرام سے مربوط رہیں اور استفادہ کریں۔ تو آپ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، آپ ہماری جو نیچے ٹکر چل رہا ہے اس پہ ہمارے نمبرز اور ایڈریسز آ رہے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو گزارش آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ فی سبیل اللہ ہے، اپنی قوم و ملت کے لیے کی رہنمائی کے لیے، اور ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آپ کے تعاون کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں المہدی ٹی وی کے، اس میں مختلف ممبرشپس ہیں جس میں $1 پر ڈے کے حساب سے آپ جو ہے وہ ہماری معاونت کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے مرحومین کے لیے بھی ایک یقیناً ذخیرہ آخرت ہے، آپ کے اپنے لیے آپ کے مال و رزق میں برکت بھی ہوگی اس سے۔ آپ ان المہدی فاؤنڈیشن کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں آپ ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ ان پروگرامز کو ہم مزید بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، آپ نے آج ہمارا پروگرام لائیو دیکھا۔ برکات اسم اعظم انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان وسیم عباس اور ہماری محترم شخصیت جناب ڈاکٹر قبلہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب آپ کی خدمت میں موجود رہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔